عورت کا جو حق کیا ہے؟ نان نفقہ. نان نفقے کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے. روٹی، کپڑا، مکان جسے ہم کہتے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی باپ کے ذمے ہے رزقهن وَكِسْوَتُهن، ان کا نان نفقہ، یعنی اولاد کی جو ماں ہے اس کا نان نفقہ اور اس کا کپڑا لتا. ٹھیک ہے، بالمعروف، عرف کے مطابق. قرآن نے اس کا ذکر کیا. پھر اسی طرح قرآن نے کیا کہا؟ اسکنوہن من حیث سکنتم، وہاں ان کو رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، یعنی اپنے اسٹیٹس کے مطابق ان کو رکھو. من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق. وجد استطاعت. وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، مطلب جان بوجھ کے تنگ نہ کرو کہ زندگی ان کے لیے تنگ کر دو. اب آسائش اس کے لیے اگر آپ فراہم کر سکتے ہو تو کرو، نہیں میں نے اسے میڈ نہیں رکھ کے دینی. ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں، اگر رکھ کے دے سکتے ہیں تو رکھ کے دیں. تو وہ یہی ہے نا کہ جتنی استطاعت ہے. قرآن نے کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت کے مطابق وسعت والا خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ، جس پہ اللہ نے رزق تنگ کیا ہے تو وہ، اب اس میں عورت کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں نا، اصل بات یہی ہے کہ اس سے ویسے فرق نہیں پڑتا کہ مرد تھوڑا کما رہا ہے یا زیادہ کما رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا کما رہا ہو اور اس تھوڑے کو اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہو. اب اگر اس کی مطلب کمائی جو ہے وہ 20,000 ہے، 20 میں سے 15,000 اپنے کپڑے لتے کے اوپر، اپنے ٹش ٹاش تو وہ ظاہری بات ہے عورت اس کو تو محسوس کرے گی. لیکن اگر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اب سامنے پلیٹ میں جو ہے وہ ایک بوٹی پڑی ہے، تو اب وہ یہ کہے کہ جی اب میاں بیوی بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ مجھے بوٹی پسند نہیں ہے اور بیگم کی طرف کر دے، اگر اس کا یہ رویہ ہوگا نا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ چل جائے گی. تو بعض روایات ہیں جیسے حضرت ابو سفیان کی بیوی جو ہے وہ اللہ کے وسلم کے پاس آئی تھی کہ ابو سفیان جو ہے وہ ویسے تو سردار ہیں لیکن بیویوں پہ خرچ کے معاملے میں کنجوس ہیں، نہ مجھے دیتے ہیں نہ میری اولاد کو دیتے ہیں، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر لے لوں؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا ہاں لے لیں، اتنا لے لیں کہ جو آپ کو کفایت کر جائے اور آپ کی اولاد کو کفایت کر جائے. تو مطلب یہ عورت کا حق ہے جو وہ مرد کی اجازت کے بغیر بھی اس کے والد سے نکال کے دیکھیں نا. اگر بیوی، ہاں ظاہری بات ہے، بیوی اگر زیادتی کرے گی تو وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہوگی. اگر اس نے ضرورت سے زائد لے لیا، اب ہر دوسرے دن آن لائن شاپنگ پہ لگی ہوئی ہے، مطلب یہ منگوا لیا وہ منگوا، اس کا پیسہ اجاڑنا تو نہیں ظاہر. پیسہ اجاڑنا دیکھیں بات یہ ہے شوہر کا، وہ تو ویسے بھی جائز نہیں. جی 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 ہاں، اسلام کے بعد ایک اور صحابی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کھائے تو اس کو بھی کھلائے. ٹھیک ہے، مطلب باہر سے دوستوں کے ساتھ کھا پی کے آئے ہیں آپ، تو اب ہاں بیوی کے لیے بھی لے کے جانا چاہیے. اور جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنائے، یعنی اپنے لیے اگر کپڑے وپڑے لے کے آئے ہو تو بیوی کو بھی لے کے دو. نہیں ابھی اتنا بھی دے دے جتنا خود جو ہے وہ. تو نان نفقہ جو ہے اناف کی رائے یہ ہے اور یہی رائے بہتر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نان نفقے کا تعلق عرف سے ہے. ٹھیک ہے، شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نان نفقہ جو ہے نا وہ اس کی مقدار مقرر ہے شرع میں، اتنا کہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تو ہے خوشحال تو وہ دو مد، ایک مد ہوتا ہے کوئی 600 گرام، تو 1200 گرام اگر گندم جو ہے فی دن کے حساب سے اپنی بیوی کو وہ دے دیتا ہے تو یہ کافی ہے. 1200 گرام گندم 2 مد، جو خوشحال آدمی ہے وہ 2 مد اور جو تنگ دست ہے وہ 1 مد 600 گرام. ہاں 100 روپیہ ہوگا، 100 روپیہ ہوگا.
لیکن یہ بات جو ہے نا زیادہ بہتر معلوم نہیں ہوتی. شفافیہ جو ہے نا وہ اس کی مقدار شرعی کی طرف چلے گئے. جیسے کچھ فقہا حق مہر میں نا اس کی مقدار کی طرف چلے گئے کہ شرعی جو ہے وہ اس کی یہ مقدار ہے. اناف وہاں پہ حق مہر میں شرعی مقدار کی طرف چلے گئے. یہ نان نفقے میں شرعی مقدار کی طرف چلے گئے. ظاہری بات ہے نہیں مقرر کی نا. وہ اصل میں انہوں نے یہ کہا نا کہ جی اصل میں نان نفقے کا مطلب کھانے پینے سے ہے نا. تو کھانا پینا کیا ہے؟ کھانا پینا یہی ہے اور کیا ہے. تو وہ اس طرف چلے گئے.